ونتوكل عليه سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر أمر مغرق خذ يدي سهل لنا أشهادنا أما بعد واجب الاحترام واجب التعظیم دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں آج میں تھوڑی خدمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب و مقدس کتاب جو ایک آیت مبارکہ تھوڑا جیسا تلاوت کرنا شرف حاصل کی ہے میں دعا کرنا اللہ میں اپنے اپنی توفیق عطا فرمائے مینوں سنا کے اور سن کے سارے ساجا دے واسطے ذریعہ نجات بنائے جیڑی میں آیت مبارکہ وچوں لفظ پڑھن دی جسارت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ لوگوں اپنے والدین دے نال حسن سلوک نال پیش آؤ تسی پورے قرآن پاک وچوں جتھے جتھے والدین دا ذکر آیا عظمت والدین دی واری آئی تسی خود مطالعہ فرماؤ کسی جگہ تے یہ نہیں فرمایا تیری ماں یا صرف تیرا باپ نہیں جتھے بھی آیا اتھے وَبِل والدین آیا کہ تیرے والدین والدین کی شان اور عظمت اور مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ تیری جنت بھی نے تیری دوزخ بھی نے یہ حدیث پاک فرمایا بڑے والدین
تھوڑی جنت بھی نے تے تھوڑی دوزخ بھی نے. عرض کیتی آقا یہ کی مطلب ہے؟ فرمایا اگر تے والدین کی خدمت کر لے گا تے پھر جنت کا حقدار بنے گا, اگر والدین کی خدمت میں کوئی کمی رہ گی تے پھر جہنم کا ایندھن بنے گا. اس واسطے فرمایا کہ تیرے والدین تیری جنت بھی نے اور تیری دوزخ بھی نے. آؤ عزیزان گرامی, والدین اللہ کا ایک وہ تحفہ ہے, وہ نعمت اللہ رب العالمین دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مبارکہ ہے مصطفیٰ نظر بچ کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے میرے اتنے سب تو زیادہ حق کدھر ہے؟ فرمایا تیری ماں کا, تیری ماں کا. عرض کی یا رسول اللہ اس تو بعد؟ فرمایا امو کا, تیری ماں کا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کہا حضور اس تو بعد؟ میرے نبی نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا امو کا, تیری ماں کا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں چوتھی مرتبہ پوچھا آقا اس تو بعد؟ فرمایا ابو کا, تیرے باپ کا. تیرے والدین کا حق سب تو زیادہ ہے. وہ نبی جو غلاموں اپنے میرے اور تواڈے اوتے والدین کا حق سب تو زیادہ ہے. بلکہ تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سنو, حضور نے فرمایا کعبے دا سہل ہوئے میں مصطفیٰ سہلے کعبہ وچ نماز نفل نیتی ہوئے تے میری مائی صاحبہ میں حکم دے نا محمد بیٹا میری گل سن, فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں نماز توڑ کے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوں. میں کعبے دے سہل وچ نماز نیتی ہوئے نفل نماز پڑھتا ہوا, میں نماز توڑ کے اپنے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاواں. اتنا مقام ہے ماں باپ کا, اتنی شان ہے والدین دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جن نے والدین دعا جو دوئیں یا انہاں دعا جو کوئی ایک. حدیث پاک راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا والدین یا انہاں دعا جو کوئی ایک جن نے اپنے گھر دے وچ ایک بار یہ مسکرا کے ماں باپ دے چہرے نوں ویکھ لیا اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے. میرے نبی دے غلاموں مینوں خاص طور تے جڑے میرے نوجوان نے میں انہاں نوں اج خطاب کرنا چاہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں والدین ایک او تحفہ ہے اللہ کا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت دی بات کرتا کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ ماں پیو گھر بیٹھا ہوئے والدین گھر بیٹھے ہو, بندہ اندر جانا باہر نکلتا بہندا اٹھتا کھاندا پیندا چلدا پھردا والدین کے گھر وچ نے. حضور اگر کوئی بار بار اپنے والدین کے چہرے فرمایا عمر من اللہ کی عزت کی قسم اگر سارے دن وچ کوئی 1000 مرتبہ اپنے ماں پیو تے چہرے نوں ویکھی اللہ ہی نہیں حجاں دا ثواب عطا فرمائے. جاؤ کسے بڑے تو بڑے مولوی نوں پوچھو, کسے مفتی نوں پوچھو, کسے شیخ القرآن نوں پوچھو کہ جناب 7-8 لاکھ روپیہ لا کے اسی حج کرن جانے ہیں, اوتھے سارے مناسک حج تے ارکان حج ادا کرنے ہیں. ماشاءاللہ سارے ارکان حج ادا کرنے ہیں تے کیا یہ سارے ارکان حج ادا کرن تو بعد جدو حج کر کے اسی گھر واپس آ جائیے ہے کوئی مائی دا لال جڑا فتوا دے جناب تہاڈا حج قبول ہو گیا ہے, اللہ تہاڈے حج نوں قبول فرما لے. کوئی کسی کو گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہویا کہ نہیں ہویا, وہ مالک کی قبول کر لے تو مہربان ہے, وگرنہ کوئی گارنٹی نہیں. پر میں صدقے جاواں حضور نے فرمایا جن نے ماں باپ کے چہرے نوں ایک باری محبت نوں دیکھ لیا اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا. مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا, مقبول حج دا ثواب. اور سمجھ کسی شباب میرے نوجوانوں میری آج طبیعت ٹھیک نہیں, سچی پوچھوں میں چھٹی نے چکرائی ساتھ یہ چھٹی کرنے ہیں کیونکہ طبیعت بڑی افسر سی. لیکن پھر میں کروں پڑھنا اپنا بھی تو ہے جمعہ تے جے میرے نال ایک مسئلہ ہو بھی ہوتا پٹی صاحب جدوں تواڈے کول میں کہا پٹی صاحب طبیعت ٹھیک نہیں تے میں اج نہیں آ رہا, ساڈے بندے دی مسجد جڑی علی ٹاؤن والی پھر نماز پڑھنا اتنے جانا پہنتا ہے, جس لیے اتنے تر جائیے شاہ جی 15 منٹ بیان سے کر چکو بھائی میں اپنی مسیح تو چھٹی کی میری طبیعت ٹھیک نہیں, وہ نہیں شاہ جی تاری مہربانی 15 منٹ لاؤ اللہ کے بندے میری طبیعت ٹھیک, شاہ جی تاری کچھ نہیں ہوتا ایک حدیث سنا دیو. میں کہ جی اتنے جا کے تحریر کری مڑ لڑائی کر لو چھٹی وہ کاری فریاد صاحب نے وہ شاہ جی آؤ ایک حدیث سنا دے. میں کہ اللہ مطلب میری طبیعت ٹھیک نہیں, میں کہاں جمعہ پڑھنا ہے, ہوں میں گھر تو رہ بھی نہیں سکتا, جمعہ تو پڑھنا پینا میرے وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا دار فرض ہے. تے جی ہوں جمعہ پڑھن واسطے ادھروں چھٹی کر کے وہ میری طبیعت ٹھیک جی تصا ہی میرے کو تقریر کرانی ہو مڑ چنگا پھر میں اپنی مسیح ٹول دینا پہ گل تو تو طبیعت میری واقعی بڑی افسر سی. تو
مرل تو شیر تو زیادہ مزہ آئے گا. میرے نوجوانوں اے جڑی میں کو سبق سنانا نا دعا کرو اللہ میرے نبی پاک دا صدقہ مینوں تے تانوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہن سنو میں بڑی تانوں محبت والی حدیث پاک سنانا چاہنا. ایک دم میرے نبی پاک دے صحابی حضور دے کول آ گئے. عرض کیتی کملی والیاں میں پریشان ہوئے ہوں. فرمایا کیا پریشانی ہے؟ یا رسول میں منت منگی سی اگر میرا فلانا کام ہو جائے تے میں جنت دی اتلی تے تھڑی دوویں چوکھٹاں چوماں گا. دونوں جنت دیاں چوکھٹاں چوماں گا. آ دروازے چ نا تھلے ایک لکڑی دے کول میں شیرو آندے نے شیرو دوجی مسیح تے پوچھے انہاں نے شیرو آندے نے وہ دروازے تے ایک پتلا ہوتا ہے کہ تھڑا ہوتا ہے لکڑی پر اردو کیا لو چوکھٹ. حضرت حضور علیہ السلام نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ منت منگی سی اگر میرا فلانا کام ہو جائے میرے فلانی نعمت اللہ دی مل جائے تو میں جنت کی چوکھٹ چوماں گا. تو یا رسول اللہ مہربانی کیتی ہے میری منت پوری ہو گئی کہ ضرور میں جنت کی چوکھٹ کی میں چوماں یہ تو میرے واسطے میں کوئی نہیں یہ تو میرے اختیار میں کوئی نہیں. حضور نے مسکرا کے فرمایا سب کوئی مسئلہ نہیں تیری منت پوری ہوے گی تو اپنی منت پوری حاصل کر لے گا. آقا جی میں کی کراں؟ فرمایا میرے غلام منت منگی سی کہ میں جنت کی اتلی تے ٹھنڈی چوکھٹ چوماں گا. جی میرے آقا. فرمایا جا کے ماں دے قدم چوم لے باپ دی پیشانی چوم لے. جا کے ماں دے قدم چوم لے تے باپ دی پیشانی چوم لے. جنت دی ٹھنڈی تے جنت دی اتلی چوویں چوکھٹاں چومن دی نظر تیری پوری ہو جائے. دیکھو میرے نبی پاک نے کتنی خوبصورت مثال دی. فرمایا جنت دی چوکھٹ ٹھنڈی تے اتلی ٹھنڈی چوکھٹ تیری ماں دے قدم نے اتلی چوکھٹ تیرے باپ دی پیشانی میں. یہ شان ہے والدین دی یہ شان ہے مقام ہے والدین دا. اور حضرت عمر بن عاص دی گل سننا. حضور دے صحابی سن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے کول آ گئے اور سنو صحابی نے سنا کے شکایت کی کرتے ہیں حضور نے. عرض کی تھی کملی والیاں جڑا میرا پتر ہے نا عمر بن عاص حضور ہر ویلے اللہ کی عبادت مصروف رہتا ہے. قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے روزے رکھتا رہتا ہے حضور نمازاں پڑھتا رہتا ہے نفل پڑھتا رہتا ہے صوم و صلاۃ کرتا رہتا ہے تہجد گزاریاں کرتا رہتا ہے اللہ کرتا رہتا ہے. عمر بن عاص نے والد گرامی حضور کو شکایت کراتے رہے یا رسول اللہ اے ہر ویلے اللہ کے ذکر وچ اللہ کی عبادت وچ اتنا کو مصروف ہوندا ہے اینوں میری خدمت کا ٹائم نہیں ملتا اینوں ٹائم نہیں دے سکتا مینوں ٹائم نہیں دے پاندا. یا رسول اللہ خدمت عبادت الہیہ وچ اتنا مصروف ہوندا ہے کہ اے دے واسطے میرے کول ٹائم کوئی نہیں. اور سنو نبی دے غلاموں ساڈے ورگی روٹین نہیں سی. تو حضرت عمر بن عاص کسی شراب والے اڈے تے نہیں سمجھاندے. حضرت عمر بن عاص رات کو لوڈو کھیڈن واسطے یا جناب کے لیے کوئی تاش کھیڈن واسطے کسی اڈے تے نہیں سمجھاندے. حضرت عمر بن عاص رات کو کسی چوکاں تے چھڑیاں وچ نہیں سمجھاندے. حضرت عمر بن عاص ساری دیہاڑی شیطانی کاماں وچ مصروف نہیں سمجھدے. آپ شکایت کی بیان ہوتا ہے یا رسول اللہ ساری دیہاڑی ساری رات اللہ کی خدمت اللہ کی عبادت وچ اتنا مصروف ہوندا ہے اتنا مصروف ہوندا ہے اینوں میری خدمت دا ٹائم نہیں ملدا اینوں مینوں دین واسطے ٹائم نہیں ملدا. نبی دے غلاموں نے فرمایا بلا عمر بن عاص کو. عمر بن عاص تشریف لے فرمایا عمر بن عاص تینوں اللہ دا محبوب حکم دیندا پیا فرضاں تو علاوہ تو جتنا ٹائم اپنے باپ کو دے گا اللہ تینوں نفلی عبادت کو چوکھا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. حضور نے عبادت تو منع کر کے فرمایا باپ کو ٹائم دے اپنے باپ کے کول بہو اپنے باپ کی خدمت کر اپنے ماں باپ کی زیارت کر انہاں کی خدمت معمور رہو. تینوں قرآن تلاوت تسبیح ذکر و اذکار صوم و صلاۃ اے دے تو کئی گنا بڑھ کے تینوں اجر او ملے گا جڑا تو اپنے والدین کو ٹائم دے گا. سبحان اللہ. ہن یہ حدیث پاک ایک فرمان دی شان تو سن لے تو حضور دا نبی تو غلاموں سوال ہے کہ میں تے تسی اسی کتنا کو اپنے ماں پیو ٹائم دینے اسی کتنا کو. عمر بن عاص نے والد گرامی شکایت کرتے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ اے اللہ کی عبادت وچ مصروف رہتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور میرے نبی نے عبادت الہیہ کو منع کر کے والدین کو ٹائم دینا حکم دیتا ہے. اسی ساری دیہڑی شیطانی کاموں وچ نماز دا پتہ ہوے نہ روزے دا پتہ ہوے نہ قرآن دا پتہ ہوے نہ زکات دا پتہ ہوے نہ کوئی اللہ دا پتہ ہوے اس کے باوجود والدین کو دین واسطے سارے کو ٹائم نہ ہوے. پھر خود سوچو اسی تباہی دے کس دہانے تے اسی گمراہی اور بے دینی دے کس دہانے تے چلے گئے کہ سارے کو اپنے والدین کے واسطے ٹائم کوئی والدین کے واسطے ٹائم کوئی نہیں جڑی سب تو قیمتی اور نایاب چیز ہے. آؤ میرے حضور کے غلاموں
حضرت سعد بن ابی وقاص کی گل سننا تانوں میں اج تانوں ساری حدیثاں سنانیاں نے صحابہ کرام نال ریلیٹڈ ساڈی اوقات ہی کوئی نہیں ساڈی تے حیثیت ہی کوئی نہیں اوتھے صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس نے اسلام قبول کیتا نا تے سعد بن ابی وقاص دی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیتا حضرت سعد بن ابی وقاص جس نے اسلام قبول کر لیا ماں نے آکھیا وے سعد تو ایک کہڑا دین قبول کر رہے ہیں کہڑے دین دے پیچھے ٹر پے ہیں ساڈے جڑا پیو دادا دا دین تے کرو حضرت سعد نے اپنی والدہ کو سمجھایا نہیں ماں میرے نبی دے دین میں نہ کہے میں اپنے مصطفیٰ دی دین دی غلامی دا پٹا اپنے گھر میں پا لے سو میرے نبی دے دین نو برا نہ کہے سعد بن ابی وقاص دی والدہ صاحبہ ماں سی علیہ السلام قبول نہیں کیتا بلیک میل کرنا شروع کر دیتا سعد حضرت سعد اپنی والدہ نے بڑا پیار کرتے سن حضرت سعد دی والدہ بھی سعد اے نواں دین چھاڑ دے نہیں تو میں روٹی نہیں کھانی میں پانی نہیں پینا میں کھانا پینا چھوڑ دینا جدوں تک تو دین نہ چھڑیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے بڑا سمجھایا ماں اے جڑی گل تسی فرما رہے ہو ٹھیک نہیں میں کسی صورت بھی اسلام کی تعلیمات قربانی اسلام کی تعلیمات کو پیچھے نہیں ہو سکتا لہذا تسی مہربانی کرو تسی کھاؤ پیو اپنا اس کے معمولات وچ رہو مینوں تسی میرے معاملے میں دخل نہ دیو حضرت سعد بن ابی وقاص دی والدہ جس ایک دن ہویا روٹی نہیں کھادی شام ہو گئی کوئی روٹی نہیں کھادی دن لنگ گیا سارا انہوں نے دل جیسی کہ میں روٹی چھٹا گی سعد اکھیا ماں چل ٹھیک ہے میں دین چھڑ گیا تو کھانا کھا حضرت صاحب دی والدہ دوسرے دن آ گیا کھانا نہیں کھاتا شام ہو گئی کھانا نہیں کھاتا مائی سی بڈھی جسم تک کبھی تاری ہو گئی اور نہیں فل بدنی عالم نبی کے غلاموں 30 دن آ گیا حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ محترمہ پوکھر ڈالتے نہیں میں کھانی جتنی دیر تک تو دین چھٹے گا نا اس نے تیجا دیڑا ہے ویکھیا کہ ماں بھی کھانا نہیں بھی کھاتی جب میں تے دین چھڑ نہیں سکتا حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ماں ایک میری گل سن لے کھانی ہے تے کھا نہیں کھانی نہ کھا مرنا ہی تے شک مار جا میں دین نہیں چھڑنا میں اپنے نبی کا دین نہیں چھڑنا جس نے سعد بن ابی وقاص دی ماں بھی صرف تے قائم نہیں ادھر پتر جڑا ہے وہ بھی پریشان ہے میری ماں ہے کہ کھانا پینا چھڑے حضور دے کول آ گئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ میری ماں دی کفیت ہے مینوں آ کے اسلام چھڑ نہیں تے میں کھانا پینا حضور آج 3 دن ہو گئے میری ماں نے کچھ نہیں کھادا تے یا رسول اللہ کمزوری نال کمتی پئی بے ہوشی دے اونجے دورے پینے شروع ہو گئے نے آقا جی میں بڑا پریشان ہوں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد اگر والدین کافر بھی ہوڑ بس انہاں دی اے گل نہیں مننی اگر تانوں والدین آکھن اسلام چھڑ کے کفر وال آ جاؤ اے گل نہیں مننی باقی کافر بھی ماں پیو ہوے تے تاں وی تہاڈے تے خدمت انہاں دی فرض ہے والدین کافر بھی ہوڑ تاں وی خدمت فرض ہے نبی دے غلام حضرت سعد بن ابی وقاص نے یا رسول اللہ بڑے مہربانی نہیں کر چھڈے فرمایا کہ حضور میری ماں واسطے دعا ہی کر چھڈو سبحان اللہ اور سونے میں ماں بھی نہیں چھڑ سکتا میں اسلام بھی نہیں چھڑ سکتا یا رسول اللہ پھر میری ماں واسطے دعا ہی فرما دیو میرے مصطفیٰ جان رحمت صاحب نبی وقاص حضور دے کول نے میرے نبی نے ہاتھ چک لے یا اللہ صاحب نبی وقاص دی ماں نو اسلام دی جڑی دعوت قبول کر دی رب العالمین توفیق عطا فرما ہلے نبی پاک دعا منگن پہ حضرت سعد نے دوڑ لا دی گھر وال راہ میں صحابہ کرام او ساتھ ٹھہر جا او کدھر چلا او رک دے جا او کی ہو گئی صحابہ روک دے پے حضرت سعد روک دے نہیں پے جس نے دوڑ دے جاتے نا ایک صحابی نے بات دی او سعد خیر تے ہے نا کدھر دوڑنا جا رہے ہیں حضرت سعد نالے دوڑ دے پے فرمایا او میرے نبی کے غلاموں میرے نبی نے کہہ چھڑیا یا اللہ سعد دی ماں نو اسلام قبول کرن دی توفیق عطا فرما اور میں گھر دوڑنا پیا ویکھنا چاہنا میرے نبی دی دعا پہلا پہنچ دی یا پہلا میں پہنچنا میرے نبی دی دعا پہلا پہنچ دی یا پہلا میں پہنچنا جو حضرت سعد جا کے گھر کا دروازہ کھولیا اب حضرت سعد دی اماں جان فرما دی وے میرا پترا گواہ ہو جا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آج میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کے میں بھی اسے نبی دے غلام پڑھ کے اللہ نبی پاک میں غلاموں دیکھو حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں کافرہ ہے مشرکہ نہیں مسلمان نہیں لیکن میرے نبی نے نہیں فرمایا توڑ کرا انہوں نہیں ممنی کا نام منے تو خبر نہ لگا نا حضور نے فرمایا سعد جے تیری ماں کافرہ بھی ہے نا مشرکہ بھی ہے تاوی وہ دی خدمت تیرے تے فرض ہے
وہ لوگوں ماں پیو کافر بھی ہوئے کہ میرے نبی دا دین تے اونا دی خدمت دا تاں بھی موقع کیا دیتا ہے کہ جب ماں پیو مسلمان بھی ہون حضور دے غلام بھی ہون پھر ماں باپ دی کوئی گستاخی کرے بےادبی کرے تے پھر آکے مینوں کامیابی ملے گی تیری سوچ ہے تیری بھول ہے خدا کی یہ سچی قسم تسی بھی سچ کرو فکر کرو بھیا ایک مثال میں تسی ایسی نہیں بتا سکتے کہ بندہ بڑا کامیاب ہے تے ماں پیو ناراض ہیں یہ نہیں ہو سکتا کامیابی ملی انہوں ہوئی جنہیں تے ماں پیو راضی ہوتے ہیں آؤ میں تو دوسرے صحابی دی گل سنانا سنتے جاؤ اپنے آپ تے لانے بھی عمل بھی کرتے جاؤ نبی دے غلام حضور دے صحابی سن انہاں دا نام سی علقمہ آج تسی جمعے چین والے مجدد پڑھ دے ہو تو آگے تقریب میں سنانا پھر ورگا بے عمل آدمی تو آگے حضور دے ممبر تے بیٹھ کے سرکار دی گل سنا دے اور لوگوں حضور دے صحابہ حضور دے پیچھے جمعے پڑھتے سن تقریرہ حضور دے سنتے سن نمازاں حضور دے پیچھے پڑھتے سن جمعے حضور دے پیچھے پڑھتے سن حضرت علقمہ صحابی رسول کوئی عام بندہ نہیں بہت بڑا صحابی کا درجہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ لو حضور دے صحابی سن تے ہویا کی جس نے علقمہ دی آخری ٹائم آیا تو صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ دی جان نہیں پہ نکل دی حضور دی زبان چڑھیے وہ اپنے تے کلمہ جاری نہیں ہوتا پیا حضور تشریف لے آؤ میرے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے فرمایا علقمہ ویکھیا کہ نزا دی حالت جان جسم تو نہیں پہ نکل دی حضور نے فرمایا دا مسئلہ کی ہے عرض کیتی یا رسول اللہ دی ماں تے ناراض ہے حضور دی ماں تے ناراض ہے صحابی رسول حضور دی ماں تے ناراض ہے فرمایا بلاؤ علقمہ دی مانو حضرت علقمہ دی ماں صاحبہ تشریف لے آئے فرمایا ماں تیرے پتر دی جان دی آخری جڑی ہوئی دوسرا عالم ہے نسان عالم ہے وہ دے جسم جو جان نہیں نکل دی اما پتر معاف کر دے حضرت علقمہ دی ماں نے حضور میں معاف نہیں کرنا حضور نے مجھے بڑا ستایا ہے یہ میرا بڑا بہتر ہے یہ میرا بڑا گستاخ ہے یا رسول اللہ میں معاف نہیں کرنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں وہ دی حالت ویکھ وہ دی جڑی جان جسم کو نہیں بھی نکل دی نزاد عالم ہے نزادی سختی ہے اور سنو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو جسم جو جان نکل دی ہے حدیث پاک ہے جدو جسم جو جان نکل دی ہے صحابہ پوچھا یا رسول اللہ جدو جسم جو جان نکل دی ہے وہ تو کی تکلیف ہوندی ہے وہ تو کتنی کچھ جسم کو تکلیف ہوندی ہے فرمایا صحابہ 1000 وار تلوار دا بچے نا جسم تے تے او دی ایڈی درد نہیں ہوندی جتنی جسم جو جان نکلے تے تکلیف ہوندی 1000 وار تلوار دا جسم تے بچے او دی ایڈی تکلیف نہیں ہوندی جدو جسم جو جان نکلدی ہے وہ دی زیادہ تکلیف ہوندی ہے ایک دوسری حدیث پاک اندر حضور نے فرمایا کہ جدو جسم جو جان نکلدی ہے نا وہ دی تکلیف انج ہے کہ جویں زندہ بکری تے جسم کو دی کھال اتار دی جائے فرمایا جویں زندہ بکری تے جسم تو کھال اتاری جائے جتنی اور تکلیف ہوندی ہے اتنی جسم جو جان نکلنے تکلیف ہوندی ہے ایک تیسری حدیث پاک میں نبی رسول نے فرمایا جدو جسم جو جان نکلتی ہے نا ایک کپڑا ریشمی کپڑا کنیاں دی موڑیوں تے سٹ کے جویں انہوں گھسیٹیا جائے وہ نیر پھیٹی ہو جاتی ہے ریشہ ہو جاتا ہے علیحدہ ایویں جسم دی جڑے ریشے نے اس تکلیف دے نال علیحدہ ہو جاتے ہیں جویں ایک کنیاں تے کپڑا پا کے کھچیا جائے تے وہ ریزہ ہو جاتا ہے اتنی تکلیف ہے جدو جسم تو جان نکلتی ہے اور وہ بندہ جتنے والدین ناراض نے حضور نے فرمایا کٹی بھی وہ جان آسانی نہیں نکل سکتی اے مت سمجھو کہ والدین کا گستاخ ہوئے تے جسم جو جان آسانی میں فرمایا نہیں نکلے گی کسی صورت بھی آسانی میں چھوڑتی ہے زندہ مثالہ کئی صحابہ کرام حضرت علقمہ میں نہ لینا پیا علقمہ کے جسم جو جان نہیں بھی نکلتی تے ماں کی ہوتی ہے میں معاف نہیں کرنا حضور بڑا گستاخ ہے میرا بڑا دل دکھا رہے ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت نے پھر فرمایا ماں انہوں معاف کر دے انہوں جان نکل دے انہوں جان بڑی ہوتی ہے سختی دا عالم ہے اما تینوں نہیں پتا اس نے مجھے جو کفیت ہے وہ زندگی اور موت کی قسم کش ہے معاف کر دے حضور نے تیسری مرتبہ جو فرمایا حضرت علقمہ دی ماں کی حضور میں نہیں معاف کر رہے ہیں کہ میں نے بڑا ستایا ہے میں نے بڑا دکھ دیتے ہیں حضور میں نے معاف نہیں کرنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال آ گیا فرمایا ماں معاف نہیں کرنا اس کی حضور نہیں معاف کرنا فرمایا صحابہ لکڑیاں اکٹھیاں کرو لکڑیاں لے کے آؤ لکڑیاں کا ڈھیر لا کے علقمہ چکو سکر لکڑیاں لا کر آؤ انہوں چڑھا دیو راک کر دیو محدثین کرام فرماتے ہیں حدیث پاک متن وچ یہ مطلب یہ نہیں کہ حضور نے باقی اگ لا دینی سی
وہ مسلمان سن، اسلام دے وچ ساڑیا نہیں جاندا، دفنایا جاندا ہے۔ میرے نبی پاک نے جڑا فرمایا نا جلاؤ ساڑو، مطلب یہ ماں کا کلیجہ ڈر جائے گا، ڈر جائے گی اور پھر پریشان ہوتے ہویا بھی انج۔ میرے حضور نے فرمایا صحابہ کی جا کا لکڑیاں کٹھیاں کرو، ایک ٹہر لاؤ، چپ کے شکر نو آگ لاؤ، ساڑو جی ماں معافی کر دی پئی۔ جس نے نبی پاک نے نہیں بولے نا، ساتھ دی ماں حضرت علقمہ دی ماں دی اکھاں وچ یا رسول اللہ میرے پتر نو ساڑیا دینا، یا رسول اللہ میرے پتر نو ساڑیا دینا، حضور میرے پتر نو نہ ساڑ، اما پھر معاف کر دے، حضور میں نے معاف کرنی ہے، میرے پتر نو جلایا۔ نبی تو غلاموں جس نے ماں دی زبان چوں نکلیا نا کہ یا رسول اللہ نے مجھے معاف کیتا، فوراً حضرت علقمہ دے روح جسم وچوں روح نکل گئی، روح پرواز کر گئی۔ حضور نے فرمایا ماں اگر تو ایک 7 دن تک 7 دن پورا ہفتہ بھی علقمہ نو معاف نہ کر دی، انہاں تے ایہی کیفیت رہنی سی، ایہی جان نہیں سی نکلنی، جان اودوں نکلنی سی جدوں پہلا تو معاف کرنا سی۔ اوے نبی دے غلاموں تے صحابی رسول صلی تے میرے نبی نے ترلا نہیں لیا حضرت علقمہ دی ماں دا کہ ماں نو معاف کر دے۔ آج ساڈے عمل ہے اس قابل؟ آج دیکھو نا ذرا، کیا میرے تے تیرے والدین میرے تیرے تے راضی ہیں؟ خود تصابی کرنی چاہیے، کیا میرے کسی جملے تو میری ماں کا دل تو دکھی رہا؟ کیا میری کسی عمل تو میری ماں کے دل میں کوئی تکلیف تو نہیں آئی؟ کیا میرے کسی عمل تو میرا ماں باپ میرے تے ناراض تے نہیں؟ خدا کی عزت کی قسم میں جنیاں مرضی تقریراں کراں، جتنے مرضی واز کراں، جنیاں مرضی نصیحتاں کراں، اگر میرا والدین میرے تے راضی نہیں، میرا اللہ رسول بھی میرے تے راضی نہیں، یہ دنیا کی تقریراں واز و نصیحت یہ سب فضول عمل ہے، یہ کا کوئی اثر نہیں، کوئی صلہ نہیں۔ ہاں اگر ایک لفظ بھی بولا گا دین اسلام دے تبلیغ اندر، ماں پیو راضی ہوئے گا، اللہ انہاں بھی اجر عطا فرمائے گا، یہ اجر تا ملے گا۔ پہلا ماں باپ کو راضی کر، پہلا والدین میں خوشنودی تے رضا حاصل کر۔ آؤ تو میں عبداللہ بن سلام کی گل سنانا، وہ نبی کے غلاموں ساری حیثیت ہی کوئی نہیں، ساری اوقات ہی کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام جنہوں اسلام قبول نہیں سی نہ کیتا لے، یہودیاں نے بہت بڑے عالم سن، یہودیاں نے بہت بڑے عالم سن اور اسلام قبول کر لیا، حضور دے غلام بن گئے۔ عبداللہ بن سلام وقت حضور دے نال گزاریا۔ عبداللہ اس حدیث سے راوی حضرت مولا مشکل کشا دے، مولا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم اس حدیث سے وقت راوی ہے کہ عبداللہ بن سلام جس نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے تو بعد حضور اسلام کے زندگی گزارتے رہے، ہویا کہ جس نے عبداللہ بن سلام کا آخری وقت آیا نا تو صحابہ کرام نے کیا کہ یہ نزادہ عالم ہے اور جان جسم جو نہیں بھی نکل دی۔ کئی صحابہ کرام نے کوشش کی تھی کہ عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ لیں پر زبان تے کلمہ نہیں پہچانی ہوتا۔ حضور نے بلایا کہ آقا جی تشریف لے آؤ اور انہوں نے جڑے اس کلمہ دی نصیحت کرو۔ حضور تشریف لے آئے، فرمایا عبداللہ بن سلام پڑھ گئی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ سرکار پڑھاتے نے پہ، اور میرے حضور دے غلاموں سرکار کلمہ پڑھاتے نے پہ، اپنے صحابی پڑھاتے نے پہ۔ پڑھو حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن سلام کی زبان سے کلمہ نہیں پیا، حضور نے پھر فرمایا وہ پڑھ کلمہ، حضور نے پڑھایا، نہیں پڑھیا جا رہے، پھر حضور نے پڑھایا، تیسری مرتبہ میرے نبی پاک نے کلمہ پڑھایا، عبداللہ بن سلام کی زبان سے کلمہ نہیں آیا۔ میرے حضور نے فرمایا رک جاؤ صحابہ، کہ عبداللہ بن سلام کا عمل کی یہ بیوی نے بلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی بیوی بلایا گیا، فرمایا بیوی یہ تیرے خامد کا کی عمل ہے، تیری زبان سے کیوں اب جڑا کلمہ جاری نہیں پہ ہوتا؟ حضرت عبداللہ بن سلام کی بیوی پتہ کیا دی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی دنوں دے پیٹ جان دیو تو گواہ بنا کے کل دی گواہی دینی ہے۔ حضور فرض نمازاں تے بڑی دور دی گل ہے، یہ کبھی نفل بھی قضا نہیں ہوئے، حضور نفلی عبادت بڑی کرتا ہے، حضور اللہ دی راہ وچ بڑا صدقہ خیرات دیندا ہے، حضور بڑے روزے رکھتا ہے، حضور بڑے نفلی روزے رکھتا ہے، یا رسول اللہ بیماراں دی خدمت کرتا ہے، غریباں دی جا کے مدد کرتا ہے، حضور اللہ دی راہ وچ بڑا لٹاندا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی ظاہر برا عمل ہے نہیں، پر لج پالو یہ ماں ہے تے ناراض ہے، یا رسول اللہ یہ ماں ہے تے ناراض ہے۔ اے عبداللہ بن سلام کی بیوی نے گواہی دیتی، میرے نبی نے فرمایا بلال، عرض کی جی آقا، فرمایا ماں کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت بلال پاک ہے جا کے عبداللہ بن سلام کی ماں کو فرمایا اما جان تمہیں سرکار بلاندے نے پے، جس نے ایسی گل ہوئی نا کہ عبداللہ بن سلام کی جان نہیں پہ نکلتی کہ سرکار کو بلاندے نے پے، وہ ماں کو بہت ہی دکھی جی، فرمایا بلال جاؤ جا کے نبی
میں وہ ماتھے نہیں لگنا، میں وہ شکل نہیں ویکھنی، میں وہ شکل تک نہیں ویکھنا چاہتی، میں وہ ڈاڈی لڑا میں نہیں ہونا۔ حضرت بلال پاک آ کر کہا یا رسول اللہ، وہ مائی نے کہ میں نہیں ہونا۔ فرمایا کیوں؟ حضور آتی میں وہ شکل نہیں ویکھنا چاہتی۔ صحابی رسول نے عبداللہ بن سلام، حضور آتی میں شکل نہیں ویکھنا چاہتی۔ فرمایا حضور نے فرمایا عمر، اس کی جی آقا، علی جی آقا، فرمایا جاؤ تسی کو بھی جاؤ، اس سپاہی کو بلا کے لے آؤ۔ جناب فاروق اعظم، جناب مولا مشکل کشا، دونوں نفوذ قدسیہ گئے، جا کے عبداللہ بن سلام کی والدہ کو بلایا، جا کے فرمایا مائی صاحبہ تم حضور بلاندے نے پہ، حضور دی تو گل سنو نا آ کے۔ مائی حضرت فاروق اعظم نے مولا مشکل کشا دے نال حضور دے کول آئی نا، عبداللہ بن سلام بسترے مرتے نے، وہ لوگوں زندگی تے موت دی کشمکش وچ نے، کلمہ زبان تے جاری نہیں پہ ہوندا، تے ہیں صحابی تے کلمہ میرے نبی آپ پہ پڑھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زبان تے کلمہ نہیں پہ ہوندا۔ نبی پاک دے غلاموں، حضور فرمایا ماں کی دا ایڈا قصور ہے، کی دا ایڈا قصور ہے کہ ایدی زبان تے کلمہ میرے پڑھاؤ تے باوجود نہیں پہ ہوندا۔ اوے میرے نوجوان، اے میں ان کو خطاب کر لگا، جنہیں نوجوان میرے دے نا، اے میں جملہ انہوں نے سننا چاہنا، جس نے میرے نبی پاک نے فرمایا ماں ایدا کی قصور ایسا ہے، کی ایسا جرم کر بیٹھا ہے کہ میرے پڑھانے کے باوجود دی زبان تے کلمہ نہیں پہ ہوندا۔ حضرت عبداللہ بن سلام دی ماں دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے، ان کہتی یا رسول اللہ میں وہاں دی ماں، انہیں ہمیشہ میرے تے اپنی بیوی نو فوقیت دیتی۔ حضور میری اپنی بیوی دی گل سن کے میرے تے جلال کرتا سی، اپنی بیوی دی گل سن کے میرے تے رو پاندا سی، اپنی بیوی دی گل سن کے مینوں غصے ہوندا سی، اپنی بیوی دی گل سن کے اے میرے تے اپنے غصے اظہار کرتا سی۔ یا رسول اللہ نے ہمیشہ اپنی بیوی کے معاملے چ مینوں ٹھیک نہیں کیتا ہے، ٹھیک ویلیو کیتا ہے، انہیں مینوں پیچھے کیتا ہے، اپنی بیوی کو فوقیت دیتی ہے۔ حضور نے ہمیشہ اپنی بیوی کے سامنے میری انسلٹ کیتی ہے۔ نبی پاک غلاموں جس سے اتنی بات ہوئی نا، فرمایا اماں پھر انہوں معاف کر دے، اس ٹائم تیرا پتر جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ حضور نے واضح فرمایا اماں اس ٹائم تیرا پتر جنت اور جہنم کے درمیان معلق ہے، معافی دے چھوڑو تو جنت چلا جائے گا، نہ معاف کرو تو جہنم کا ایندھن بڑھے گا۔ صحابی رسول جمعے حضور پیچھے پڑے نے، نمازاں حضور پیچھے پڑھیاں نے، حضور دے پڑھان دے باوجود کلمہ زبان تے جاری نہیں پہ ہوندا۔ نبی دے غلاموں حضور نے فرمایا اس ٹائم جنت اور جہنم کے درمیان معلق ہے کہ معافی دے تو جنت جائے گا، وگرنہ جہنم کا ایندھن بڑھے گا۔ نبی دے غلاموں حضرت عبداللہ بن سلام دی ماں، پھر وہی گل ہے ماں تے ماں ہے نا، سبحان اللہ، ماں تے ماں ہے نا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ پھر تسی گواہ ہو جاؤ، میں نے معاف کر دے رہی ہوں، میں نہیں چاہتی میرا پتر جہنم چھڑے۔ نبی دے غلاموں چون میرے نبی دی غلام کو حضرت عبداللہ بن سلام دی والدہ نے اینے لفظ بولے نا کہ حضور میں معاف کیتا ہے، ادھروں معافی دے الفاظ سنے نے، ادھروں عبداللہ بن سلام نے آپ ہی کلمہ شریف پڑھنا شروع کر چھڑا، خود کلمہ پڑھنا شروع کر چھڑے۔ نبی پاک کے غلاموں ان پہ پوچھنا ہے چاہنا، ساڈے معاشرے دے اندر یہ برائی ہے نہیں کہ بندہ کام تو آوے بی بی جو بھی کام کرے بس بی بی سچی ہے، امی کو نہ کئی بار آخر نہ کریا کرو، تسی پھر وہی گل اوے تیری تے میری ماں کوئی گھر دی ظلم کوئی ایسا ہوئے، تیری تے میری بی بی کوئی غلط بھی کرے تے ماں نہ گل کرے نہیں میرا پتر تھکے آئے ہیں، میں کی اندے نو ٹینشن دینی ہے، کی میں اندے میں دسنا ہے، تے بی بی سنا لے ساری کہانی کہ تو چڑھ دوڑے اپنی ماں تے اور غصے کا اظہار کرے اپنی ماں تے۔ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامہ اور حضرت عبداللہ بن سلام دی ماں دی گل سنائیے کہ یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی دی گل سن کے میرے سے غصے کا اظہار کرتا سی، اپنی بیوی دی گلاں پیچھے لگ کے مینوں انسلٹ کرتا سی اور مینوں جڑے اس طرح بے عزت کرتا سی۔ نبی تو غلاموں بیوی دیاں گلاں سن کے ماں نو فقیت نہیں دتی تے صحابی رسول ہو کے زبان تے کلمہ جاری نہیں ہویا، میں تے تو کھڑے کھیت دی بولی ہے، میری تے تیری کی حیثیت ہے، میری تے تیری کوئی اوقات ہے کہ کلمہ پڑھان والے حضور ہون، پڑھن والا صحابی رسول ہوئے، ایک ماں کی ساتھ ہے جڑی راضی نہیں کہ نبی دے پڑھان کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھیا جا رہا، تو تے میں تیری کی میری کی حیثیت ہے۔ اس واسطے خدا را میرے دوستو اگر عملہ دی قبولیت چاہتے ہو تو آج ماں پیو دی غلامی کر لو، آج والدین کی خدمت جڑی ہے انہوں کر لو، آج والدین کی خدمت کر کے اپنی جنت کی ناصری کر لو۔ آؤ نا ذرا حضرت علیمہ پاک کی گل سنا مات
اج میں تو بیمار ہے یا نارے نال بیمار ہو جائے نارے والا بھی چلاؤ سبحان اللہ سنو ذرا چہرے سے میرے مدنی کریم آقا آئے سرکار صحابہ کرام میں تشریف فرما نے ایک بڑھڑی جی مائی بڑھی جی مائی اپنے دوپٹے دا پردہ کیتا ہے ہاتھ میں یہ غالباً یقیناً میرا وجدان ہے جو بڑھی مائی ہے یقیناً ہاتھ میں کھڑی ہوئے گی حضور صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے نے ایک بڑھی جی مائی میرے مصطفیٰ پر ٹوڑ دی ہوتی ہے کوئی نبی تو غلام کو چون میرے نبی نے نظر اٹھائی نا ہلے صحابہ کو پتہ نہیں لگا حضور اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے وہ دو جہاں کا سردار میرے نبی پاک کھڑے ہو گئے ہاتھ بن کے نا مان کر کے دست بستہ اس مائی کے سامنے کھڑے ہو گئے جس نے مائی میرے نبی کے قریب آئی میرے نبی پاک نے اپنے کندھے تو وہ کملی اتاری اے نبی کے غلاموں وہ کملی جدیاں قسماں اللہ کا قرآن چڑھتا ہے میرے نبی نے اپنے کندھے تو کملی اتار کے نا آج میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کملی بچھائی اور ہاتھ بن کے حضور کھڑے ہو گئے صحابہ کرام فرمانے سفید نہیں پہ جس نے مائی میرے حضور کے قریب آئی میرے نبی نے بڑے ادب کے نال بڑی محبت احترام کے نال اس مائی کو اپنی کملی تے بٹھایا اس کملی تے بٹھا کے حضور دس بستہ کھڑے ہو گئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مائی کون ہے جنہیں واسطے کھڑے ہو گئے ہو جنہیں واسطے اپنی کملی اتاری دے فرمایا صحابہ ایک میری ماں حلیمہ ہے یہ میری ماں حلیمہ ہے یہ سینیوں اللہ نے مصطفیٰ کو خوراک عطا فرمائی ہے میں اس حلیمہ دی جنہیں گود میں کھیلتا رہا ہوں یہ میری ماں حلیمہ ساری ہے نبی تو غلاموں میرے نبی نے اپنے ماں کی خدمت اور احترام کر کے دسیا ہے کہ جنگا تے لائق پتر او یہ جڑا والدین کی خدمت تے تابعداری کرنے والی یہ حضور دا عمل ہے آؤ ذرا حضرت موسیٰ کی گل سنا ماتا ہوں ٹائم کو موڑے نہ کوئی جلدی جلدی سن لو حضرت موسیٰ کو حضور تے جاندے سر اللہ نے ہم کلامی پڑھنی راز و ریاض کرنا گفتگو کرنی لیکن حضرت موسیٰ کو حضور تے جان پہ کہ دور تے جاندے جاندے نا آواز آئی آواز پتہ کہ موسیٰ آج ذرا دھیان نہ لائی ذرا دور تے جا کے حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کدی نہیں مجھے حکم ہویا کہ دھیان نہ لائی یا اللہ آج کی وجہ ہے اللہ وحدہ لا شریک فرمایا موسیٰ جدو تو مینو ملن آتا سا نا دور تے میرے نال گلا کرن آتا سے پچھوں تیری ماں دیا دعاواں تیرے نال ہوندیاں سن ہن تیری ماں دا دنیا تو وصال ہو گیا اس واسطے دھیان نہ لائی تیرے پیچھے ہن دعا کرنے والی کوئی نہیں ہن تیرے پیچھے دعا کرنے والی کوئی نہیں وہ جڑا دور تے آ کے تو میرے نال ہم کلام ہوندا سی وہ تیری ماں دی دعاواں دی برکت سی وہ تیری ماں دیا دعاواں دی برکت سی اس ماں دیا دعاواں دا صدقہ تو میرے آ کے گلا کرتا سے اس واسطے آ کے دھیان نہ لاوی آج تیرے پیچھے دعا کرنے والی کوئی نہیں یہ ہوئی حضرت موسیٰ نا اللہ کی بارگاہ چل کی یا اللہ فرمایا جی موسیٰ یا اللہ میں چاہنا میں دیکھا جنت وچ میرا ساتھی کیڑا ہوئے گا جنت وچ میرا گوڑی کیڑا ہوئے گا جنت وچ میرا مسایا کون ہوئے گا یہ سوال حضرت موسیٰ نے کیتا فرمایا موسیٰ جنت وچ اپنا گوڑی دیکھنا چاہنا ہے عرض کی جی مولا فرماؤ فلانے پنڈ ٹر جا اس پنڈ دے چوک دے وچ ایک کسائی دا پھٹا لگا ہے وہ گوشت بیچتا پیا موسیٰ جنت جو کسائی تیرا نال ہونا ہے جنت جو کسائی تیرا گوانڈی ہوئے گا وہ کسائی تیرا کرے جنت تیرا ساتھی ہوئے گا حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میرے بڑا اشتیاق سی میں دیکھا یار کیڑا بندہ ہے جہاں جنت جو میرے نال ہوئے گا حضرت موسیٰ پوچھتے پچھاندے اس پنڈ گئے نا جا کے پوچھاؤ پنڈ آ رہے ہو یہ جو کسائی دا گوشت دا پھٹا لگا وہ فلانا والے چوک بیچے حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں گیا کسائی پھٹے تے بیٹھا گوشت بیچے پہ گاہ کھلوتے فرماتے میں جا کے سلام لیا بھائی تیرا پرونا ہوئی انہیں کہا پرونے پہ رہے تھے کاروبار کر لیں میرے کاروبار کا ٹائم ایسا بہ جا حضرت موسیٰ فرماتے میں بڑا حیران ہویا یہ بڑا بدتمیز آدمی یہ تو میں تینوں سلام نہیں ہے آگے تیرا سلام نہیں ہے تینوں دسے میں تیرا مہمان ہے ٹھیک ہے تو مہمان نوازی تقاضے نہیں پتا چاہیے دس اچھا میرا مہمان ہے کتوں ہے میرے کوئی پانی شانی پہنتا یہ تو میرے لفٹ نہیں کرائی بیٹھا پرانے میں کاروبار کر لیں گے حضرت موسیٰ بیٹھے رہے یا اللہ تیریاں ونڈا لینا جنہوں تمیز ہی کوئی نہیں بولن دی کہ مہمان نواز کا تقاضا کی دسنا بھی میں مہمان ہاں آیا بھی دور ہوا تو لفٹ نہیں انہوں کرائی چلو ٹھیک ہے حضرت موسیٰ بیٹھے رہے فرماتا میں پھر رہا کسائی چچڑے بھی پائی آوے ہڈیاں بھی پائی آوے کاٹ بھی تولی آوے ڈنڈی ٹوٹی مار کے کٹی آوے گوشت حضرت موسیٰ فرماتا میں بڑا حیران یا اللہ یہ میرا گوانی ہے یہ جڑا دو نمبر بندہ ہے جڑا دو نمبری شریعام پہ کرتا ہے یہ میرا ساتھی ہے میں حیران ہو گیا یار نبی کا ساتھی ہے دو نمبر بندہ ہے جڑا جنت میں نال ہونا ہے
مولا تیری ہی بندہ نہیں. فرماتے میں چپ کر کے بیٹھا رہا. جس نے سارا کسائی نے گوشت کو بیچ لیا نا, سونا جا گوشت کسائی نے ایک شاپر پایا نال لے آ بھی پرونے میرے نال. فرماتے نہیں میرے ٹکر کھوائے کے جا کے سونا جا گوشت لے آسو. حضرت موسیٰ فرماتے نے گھر گیا, کسائی نے خود آگ بالی, خود کھانا پکایا, خود آٹا گنیا, خود روٹی پکائی. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں کبھی رہا جس نے کھانا تیار ہو گیا کونگی سالن پائے اس چھاپی جو روٹی رکھی سو. فرماتے ہیں میں نے ایسی میرے آئے گا بھیا اللہ کرونا روٹی کھا. فرماتے ہیں لیکن میری امید تھی, میرے خیال میں بالکل الٹ ہویا. وہ کسائی کونگی سالن پا کے چھاپی جو روٹی رکھے نا ایک کمرے میں ٹوٹ پیا. فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوں کدھر جانا پیا, اپنی جگہ تو اٹھیا میں بھی تو مگر مر گیا. اور لوگوں حضرت موسیٰ فرماتے ہیں وہ کسائی ایک کمرے میں داخل ہویا. میں کی وینا اس کمرے کے اندر چٹائی بچھی ہوئی ہے, اس چٹائی تے کمزور جسم والی نہیں فل بٹن والی ایک بڑی چی مائی اس چٹائی تے لیٹی ہوئی ہے. کسائی نے جا کے لقمہ توڑیا, سالن لیا, لقمہ اپنے منہ پایا. اللہ کے نبی موسیٰ فرماتے ہیں کسائی نے لقمہ منہ پا کے انہوں توڑیا, انہوں ریسا ریسا کیتا, جس نے بالکل لقمہ توڑ کے چھوٹا چھوٹا بڑھ گیا. اپنے منہ چوکڑ کے انہیں اس مائی نے منہ پایا, اپنے منہ چوکڑ کے اس مائی نے منہ پایا. اللہ کے نبی موسیٰ فرماتے ہیں وہ کسائی گوشت ان روٹی کھوندے پر مائی نو, جس نے مائی نے روٹی کھا لی نا. اللہ کے نبی موسیٰ فرماتے ہیں میں کی بھی نا اس مائی نے لب ہلے, لب ہلے. فرماتے ہیں میں فارغ اپنی جگہ کو اٹھیا, میں پہنچے لبا کے قریب اپنے کن کی تے کہ مائی کی زبان میں جو آواز کی نکل دیئے پئی یا اللہ میں اپنے پتر تے ٹاٹی راضی ہاں. یا اللہ ایک ماں تیری بات کے دعا کر دیئے کل قیامت والے دیہاڑے میرے پتر کو نبی موسیٰ کا جنت میں دعا نہیں بنائی. یا اللہ میں اپنے پتر کے راضی ہاں, ماں دعا کر دیئے کہ میرے پتر کو جنت میں اللہ اپنے نبی موسیٰ کا دعا نہیں بنائی. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں نے سمجھ آگئی ایک کسائی دا کمال نہیں, یہ ماں دی دعا دا اثر ہے, یہ ماں دی دعا دا اثر ہے. لوگوں والدین دی خدمت, والدین دی فرما برداری, والدین دی اطاعت گزاری اور پورا قرآن پڑھ لو. جتھے جتھے والدین دی شان آئی ہے اللہ نے کلا صرف ماں نہیں آکھیا, کلا باپ نہیں آکھیا, والدین آکھیا, والدین آکھیا. اس واسطے ماں اور باپ دونوں, یہ نہیں صرف ماں 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 ماں, ماں اور باپ یہ دونوں تیرے تے میرے واسطے جنت دا ذریعہ نے. اور بڑھنا, تقسیم کرنا, ہر نیک عمال یہ سارے کونوں فائدہ پہنچان گے جدو پہلا ماں باپ تیرے راضی ہوں گے. جدو والدین راضی ہوں گے پھر ہر نیک عمل کے فائدہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرماؤ جنہوں